بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ رب العزت نے مرد کو اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، بلکہ اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے اور فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، تو عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور نازک حصے پسلی کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے، اور نازک حصے کے لیے اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ بتایا کہ یہ بات سمجھائی کہ عورت وقت بڑھنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک ایسا شخص ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں یا حنانو یا منان پکارتا رہے گا۔ اس قدر اونچی بلند آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان و یا منان پکار رہا ہے۔ آپ عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ کی تسبیح کریں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہوگا، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا، بتاؤ جبرائیل، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا یا حنان و یا منان۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہوگا، اے جبرائیل، جہنم کے داروغہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان و یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے تمہارے حوالے کر دیں۔ جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، داروغہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، داروغہ جہنم ایسے ہی جہنمیوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر آئیں گے، جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی لوہا اور کون سی انسان ہے پہچان نہیں ہو رہی۔ جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر اللہ پاک کا ارشاد ہوگا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ آپ عرض کریں گے، مولا، داروغہ جہنم نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن گئے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہوگا، جبرائیل، مالک جہنم سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جائیں گے اور داروغہ جہنم کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ وہ اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اور اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی زنجیریں توڑ دیں گے، جہنم سے نکال کر جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کریں گے۔
جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوگا، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ اب وہ سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا، اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ میری بہت اچھی تخلیق فرمائی، تو رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ پھر اللہ پاک کا فرمان ہوگا، تو فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا مجھے مل گئی۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی اور میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اللہ رب العزت تو نے اپنے فضل سے مجھے نکالا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارا حساب سخت لیا گیا تو بچ نہیں پائیں گے۔ ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سے عدل و انصاف کے مطابق حساب نہ لینا، بلکہ اپنی رحمت و عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کی ایمان کا حساب ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم حکمران، اور وہ تاجر جو جھوٹ بولتے ہوں، اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 عادات پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دے، بات سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دے، اور علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔